اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ پاک کے فضل سے، مہربانی سے، اس کی محبت سے، اس کی عنایت سے آئی ایم فیلنگ گڈ، آئی ایم فائن، اور اب اٹھ بھی سکتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، ہمیشہ سے مہربان ہے۔ تو میں نے کیا سیکھا، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا۔ تو یہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا نا، تو اس سے کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ میری چھوٹی بہن ہے، مطلب چھوٹی بہن سے بڑی، تو اس کی مجھے کال آئی شام کو، عشاء کے ٹائم اس کی مجھے کال آئی نا۔ تو مجھے کہتی ہے ابا مجھے نا ایسی فیل ہو رہا ہے جیسے میرا منہ سن ہو گیا ہے، یا میرا آدھا چہرہ سن ہو گیا، مجھے عجیب سی فیلنگز ہے۔ میں نے اسے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا۔ تو تم گئی تھی ڈاکٹر کے پاس؟ تو کہتی ہاں ڈاکٹر کے پاس گئی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نا وہ ہے، آپ اس سے کیا کر رہی تھی؟ تو میں نے کہا کہ میں کاجو کھا رہی تھی۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ کاجو سے آپ کو الرجی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ اور کوئی انجیکشن لگا دی، اور خیر میری بہن آ کے، اور اس نے پھر مجھے کال کی اور میرے ساتھ گپ شپ لگا کے اس کے بعد میں سو گئی۔ تو رات کو میں نے بڑے عجیب خواب دیکھے کہ میرے گھر پہ حملہ ہوا ہے، میں فوجیوں کے پاس جا رہی ہوں، فوجیوں کو کہہ رہی ہوں میرے گھر پہ حملہ ہوا ہے، یہ وہ نا۔ تو یہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر آپ کے بہن بھائیوں میں مطلب کوئی مصیبت میں ہو نا، ایک بندہ مصیبت میں ہو تو دوسرا عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے۔ مطلب یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں نا۔ مطلب اگر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بے چین ہوں گے، انیزی ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ تو خیر جب میں صبح اٹھی ہوں تو میری بہن کی مجھے کال آئی اور کہتی ہے کہ وہ اونچا اونچا رو رہی، اور رو کے اس نے دریا بہا دی۔ مجھے کہہ دیا ابا مجھے لقوہ ہو گیا ہے۔ اب میں بھی بڑی پریشان، میں بہت زیادہ، کیونکہ ویسے بھی ہم تھوڑا سا باقی لوگوں سے زیادہ بیوٹی کانشیس ہیں نا، یہ ستار فیملی۔ تو میں بڑی پریشان ہو گئی، میں نے کہا یار خیر بہرحال اس کا ہم نے بڑا درد لیا بہت، مطلب 1 ہفتے تک میں خیر اسے دیکھنے بھی گئی، اس کو دمشم بھی کیا، اور اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں بھی کی، بلکہ ایون کلاس میں بچوں سے اس کے لیے دعا کروائی۔ اور اچھا اسی کے اندر ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ دوسرا پھر میرا ایکسیڈنٹ والا دن، مطلب شادی میں جانے سے پہلے 2-3 دفعہ تو میں نے اپنے بال شیمپو کیے تھے تاکہ زیادہ سلکی لگے نا۔ بیٹا مجھ سے زیادہ وہ ہے بیوٹی کانشیس ہے، میں اس سے زیادہ بیوٹی کانشیس ہوں۔ ہم نے بڑا سج سنور کے تیار ہو کے ہم شادی میں گئے، تو وہ بلکہ بھتیجی نے کوئی ٹینشن، پتہ نہیں وہ کمینے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ لالی سی ہوتی ہے چیک پہ، تو گاڑی کے سامنے جب کتا آ گیا اور گاڑی بے قابو ہو گئی، تو میں تو تھوڑی دیر بعد دیکھا تو میں وہ کیچڑ والے پانی میں بڑے سے نالے میں پڑی ہوئی تھی، اور وہاں سے 12 لوگوں نے ہمیں نکالا۔ تو میری بالوں میں بھی کیچڑ لگا ہوا تھا نا۔ تو اس وقت جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے، تو میری تو مطلب وہ ربس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تو میں تو بہت زیادہ درد میں تھی، بہت زیادہ۔ کچھ ایکسیڈنٹ کا شوق تھا، کچھ شوق لگا تھا بہت زیادہ سخت وہ تھا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ ارد گرد میری دنیا جہاں کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو پھر میں پریشان ہو گئی۔ تو میرا دوپٹہ تھا وہ شاید ریڈ کلر کا تھا، اور وہ کالی کیچڑ میں لت پت تھا نا۔ میں نے ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ میں نے تو لپسٹک بھی لگائی ہے، تو میں نے وہ دوپٹے سے اپنا منہ ایسے صاف کیا۔ تو میں نے رو کے لوگوں سے کہا میں شادی میں جا رہی تھی، اس لیے میں نے میک اپ کیا۔ میں کہا یہ کہیں گے اس خاتون کو دیکھ، یہ اس کی حرکتیں اور یہ وہ۔ خیر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بہن، کوئی بات نہیں۔ وہ ایک آدمی تھا تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ اس نے خیر اپنی چادر دے دی کہ آپ اس سے اپنا منہ صاف کریں، اب کیچڑ والے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کر رہی۔ میں نے اپنی بہن کو کال کی،
میں نے کہا اس کا نام تو خیر نہیں لے سکتی کوئی، اس کو میں نے کہا کہ چند منٹ کے اندر اندر تو نے اپنی کیا حالت دیکھی، اور چند سیکنڈ کے اندر اندر میں نے اپنی کیا حالت دیکھی. تو اسے میں نے کہا کہ کیا اس حسن کی کوئی اوقات ہے؟ تو اس نے کہا نہیں آپا، اس کی بالکل بھی اوقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی سیکنڈوں کے اندر آپ کی گاڑی چکناچور ہو جائے، آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، آپ کے وہ 2 3 4 5 دفعہ شیمپو سے دھلے ہوئے بال کیچڑ میں لت پت ہو جائیں، اور آپ پریشان ہو جائیں، اور 2 3 منٹ کے اندر اندر آپ کا منہ ٹیڑھا ہو جائے، آپ کو لقوہ ہو جائے، اور آپ کے وہ جو کریم میں لگاتے رہتے ہیں اور وہ جو سجتے سنورتے ہیں، تو کسی چیز کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے. قدرت کے سامنے انسان انتہائی بے بس ہے. قدرت کے سامنے، فطرت کے سامنے، تقدیر کے سامنے. تقدیر بھی کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کروں گی. تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو، نہ تم پہاڑوں کو چھو سکتے ہو، نہ زمین کا سینہ چیر سکتے ہو. تو ویسے بھی ہم نے کہیں بچپن میں پڑھتے تھے کہ جو غرور ہے، یہ غرور ہم نے نہیں کیا، ویسی ایک بات بتا رہی ہوں کہ ہم اتراتے تو ہیں نا، اتراتے تو ہیں. وہ تو بندہ انہیں میں خود کو دیکھ کے اترا تو جاتا ہے. یہ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور پھر فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَا فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ. تو کھیل تو رچا ہوا ہے احسن تقویم اور اسفل السافلین کے اندر. تو بندہ اتراتا ہے، یا بندہ بڑے بول لیتا ہے، یا بندہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، جبکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو بندہ اس کے ساتھ رابطہ رکھے جو حی و قیوم ہے. اچھا، یہاں ایک بڑی مزیدار بات یاد آ گئی ہے، وہ لگے ہاتھ وہ آپ کو بتاتی ہوں. وہ کسی نے بڑا پیارا سا چھوٹا سا واقعہ سنایا کہ ایک آدمی نے کیا کیا، ایک چھوٹے سے بچے کا، 8 10 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے نا اس کو کہا کہ اس کی آنکھیں باندھ لیں، مطلب اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نا تو اس کو پھراتا رہا. لوگوں میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اس بچے کو پھراتا رہا، ایک پھیرا لگا کے اس کو واپس آیا. بچے نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس بڑے کا، اور اس نے ایک پھیرا لگایا اور لوگوں کے درمیان سے آرام سے گزر کے آ کے اس بڑے نے اس کو کہا، بچے کو، کہ اب تم جہاں سے میں تجھے پھیرا لگا کے آیا تھا نا، وہاں سے ایک پھیرا لگا کے آ جاؤ. تو وہ بچہ گر رہا تھا، کبھی ٹھوکر لگ رہی تھی، کبھی وہ نہیں چل پا رہا تھا. تو یہی ایک ہاتھ ہے اس نادیدہ قوت کا، اس نادیدہ قوت کا، کہ آپ اس پہ انحصار کریں، آپ اس پہ یقین کریں، اور وہ ہاتھ تھام لے اور پھر سکون سے چلتے رہیں. لیکن جس وقت وہ ہاتھ آپ سے چھوٹ جاتا ہے، وہ انسین قوت کا جو ہاتھ ہے وہ آپ سے چھوٹ جاتا ہے، تو پھر آپ گرتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کہیں کے نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ مہربان رہے اور ہمیں اپنے ساتھ رابطے میں رکھیں، تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں اور ہم بھٹکے نہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو.